عشق تہجد۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے، آمین۔ تہجد۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چار سکون کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ شفا تہجد۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ سے لاڈیاں کرتے ہو، کچھ آنسو گراتے ہو، کچھ دعائیں کرتے ہو، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا رد کرے۔ آپ اپنی زندگی کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں، اگر اللہ پاک کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، اگر اپنی ہر خواہش کو مکمل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آج سے تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے آگے اپنے دل کو کھول کر رکھ دیں۔ وہ آنسو جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، یقین جانیے وہ آنسو آپ کے رب کے آگے بہت اہمیت رکھتے۔ میرا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور تہجد کے لیے اپنے خاص بندوں کو پھر چن لیتا ہے، اور جو ایمان کی تلاوت انسان کو تہجد پڑھ کر نصیب ہوتی ہے وہ شاید ہی کہیں ہو۔ دل میں جو سکون اترتا ہے اپنے رب سے بات کرنے کے بعد وہ شاید ہی کبھی ہو۔ دعا کیا کریں کہ وہ رب اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی چن لے اور اپنا خاص بندہ بنا لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس تہجد کی ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے، اور پھر آپ کا صبر خوشی میں بدل دیا جاتا ہے، آپ کا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں بدل جاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بھی دوست کہتا ہے۔ اللہ کو صابرین بہت پسند ہے۔ آپ کا صبر بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کے آنسو کا ایک ایک قطرہ اس کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ بس صبر کا دامن تھامے رکھیں یہاں تک کہ صبر کا خوبصورت صلہ دے دیا جائے گا اور آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں ساتویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لٹانے تھوڑی آتا ہے۔ اللہ سے تہجد میں نہ مانگا تو جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہے ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ تہجد کا بلاوا۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو اسی طرح عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کے تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ تہجد نہ چھوڑ دینا۔ ان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال لرسول اللہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان كان يقوم من اللیل فترک قیام اللیل
رسول اللہ نے فرمایا، ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں کی طرح مت ہو جانا کہ وہ رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا پھر تہجد چھوڑ دی۔ تہجد کے آغاز کا مسنون طریقہ: 1 10 بار اللہ اکبر، 2 10 بار الحمدللہ، 3 10 بار سبحان اللہ، 4 10 بار لا الہ الا اللہ، 5 10 بار استغفر اللہ پڑھے، پھر یہ مسنون دعا پڑھے: اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت دے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں قیامت کے دن تنگی والی جگہ نماز تہجد پڑھنے کا مسنون طریقہ: حضرت اسود بن یزید نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تہجد کی نماز کیسے پڑھتی، یعنی آپ کا کیا معمول تھا؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ شروع رات میں سو جاتے اور رات کے دوسرے حصے میں اٹھ جاتے، پھر آپ تہجد کی نماز ادا فرماتے اور رات ختم ہونے سے کچھ وقت پہلے تک نماز پڑھ لیتے اور رات کا کچھ حصہ بچا لیتے، پھر آپ اپنے بچھونے پر تشریف لاتے تاکہ رات کی تھکن اتر جائے اور صبح فرض نماز کے لیے طبیعت میں تازگی اور نشاط پیدا ہو جائے۔ اگر ازواج کی طرف حاجت ہوتی تو کبھی کبھی اسی وقت میں پوری کر لیتے، پھر جب مؤذن اذان فجر دیتا تو تیزی سے اٹھتے، یعنی تھکن ختم ہو جاتی۔ اب اگر غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو کر کے نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے۔ تہجد کی تسبیحات: جناب شریک حسنی کہتے ہیں کہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گیا، ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو کس چیز سے ابتدا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، تحقیق تو نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے جس کے متعلق تجھ سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو 10 بار اللہ اکبر، 10 بار سبحان اللہ مالک القدوس، 10 بار الحمدللہ، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار سبحان اللہ وبحمدہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، پھر 10 بار کہتے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اے اللہ، میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پھر نماز شروع فرماتے۔